السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ، کیا نکاح کا مقصد صرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم یہ قرآن کی روشنی میں پوری حقیقت جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹے کا بٹن دبا لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ ایک مرد اور عورت کے درمیان اسلامی قانون کی روح سے جو تعلق اور رابطہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ محض اپنی نفسانی اور جنسی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اور نہ نکاح کا یہ مقصد ہے کہ ایک مرد اور عورت کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں، اور نہ شریعت اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ عورت کو مرد کی خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ ہی بنا دیا جائے۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح ایک دینی اور مذہبی عمل اور ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ مرد و عورت میں الفت اور میاں بیوی میں باہمی مناسبت کا پاکیزہ رشتہ ہے، اور مقصود اصلی اس کا یہ ہے کہ مرد اور عورت کے میل ملاپ سے ایک کامل اور خوشگوار زندگی وجود میں آئے، اور نسل انسانی کا سلسلہ بھی حدود الہی کی نگرانی کے درمیان بڑھتا اور پھولتا پھلتا رہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ جاؤ۔ تو تمہاری بیویاں تمہارے لیے ایسی ہی ہیں جیسے کاشتکار کے لیے کاشت کی زمین ہوتی ہے۔ کھیت کہتے ہیں زمین کے اس خطے کو جس میں کاشتکار بیج ڈالتا ہے اور اس سے غلہ وغیرہ حاصل کرتا ہے۔ کسان تفریح اور وقت گزاری کے لیے نہیں جاتا اپنی زمین میں، بلکہ اسے اپنی بہت بڑی دولت سمجھ کر اسے نہایت درجہ عزیز رکھتا اور اس سے پیداوار حاصل کر کے خوب منافع کماتا ہے۔ اسی طرح عورتیں مردوں کے لیے کھیتی کی جگہ ہیں، اور ان کا مقصد، عورت اور مرد کا ملاپ کا جو مقصد ہے، ایک دوسرے سے تعلق، وہ نسل انسانی کی بقا اور اولاد کا حصول اور ایک پاکیزہ زندگی، ایک خوشگوار ماحول کی فراہمی ہے، نہ کہ قضائے شہوت اور محض جنسی خواہشات کی تکمیل۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون عورتوں کے مخصوص ایام میں قربت و ہم بستری کی اجازت نہیں دیتا۔ غرض نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی اس کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے حق میں آئندہ کے لیے کچھ کرتے رہو، اپنے لیے مستقبل کا سامان کرو۔ پھر فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ بات نہ بھولو کہ تمہیں ایک دن مرنا اور اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مردوں کے تعلق سے، محسنین غیر مسافحین، یعنی نکاح جس کی اجازت تم مردوں کو دی جا رہی ہے، وہ ازدواجی زندگی کے قید و بند میں رہنے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہو جو عقد نکاح کے بعد تم پر عائد ہوتی ہیں۔ اس کا مقصود نفس پرستی اور بد مستی نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے حق میں قرآن کہتا ہے، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی عورتیں جو مردوں کے عقد نکاح میں آ رہی ہیں، انہیں بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ ازدواجی زندگی کی قید و بند کی پابند بنی رہیں۔ ہوس رانی اور بد چلنی کی زندگی ازدواجی زندگی نہیں بن سکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ مرد اور عورت دونوں کا مقصود نکاح کے ذریعے ایک پاکیزہ اور عفت مآب زندگی بسر کرنا ہونا چاہیے، جنسی خواہشات کی تکمیل اس غایت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی تھا میرا آج کا پیغام۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، روزانہ آپ کو دینی واقعات اور دینی معلومات